بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور اسے بہت سے انعامات بھی عطا فرمائے گا۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام کا بیان اس حدیث پاک میں جس کو بیان کرنا چاہوں گا، راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ فرمایا کہ رب کائنات نے اپنے بہترین مقام جنت کے اندر داخلے کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے، ایک کا نام باب الصدقہ ہے، دوسرے کا نام باب الصلاۃ ہے، اسی طرح ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے، انہی دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان بھی ہے۔ اب اس دروازے سے کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت والے دن جو دنیا میں روزے رکھنے والے ہوں گے اس دروازے سے انہیں داخلے کا حکم ملے گا۔ لا يدخل معهم احد غیرهم، فرمایا کہ روزے داروں کے علاوہ کسی کو بھی اس دروازے سے گزرنے کا حکم نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئے گی، این الصائمون، میری رضا کی خاطر روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ تو روزے دار رب کائنات کی بارگاہ سے یہ آواز سن کر اٹھ کھڑے ہوں گے، فیدخلون منہ، اس دروازے سے گزر کر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، جب آخری روزے دار بھی جنت میں چلا جائے گا اس دروازے سے گزر کر، تو کیا پھر کسی اور کو داخلے کی اجازت ہوگی اس دروازے سے گزر کر جنت میں جانے کی؟ فرمایا اغلقا، جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا پھر دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فلم يدخل منہ احد، کسی اور کو جنت میں اس دروازے سے گزر کر جانے کا حکم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! روزے دار تیری شان کتنی ہے، تیرا مقام کتنا ہے کہ رب کائنات نے خاص طور پر تیرے لیے ایک دروازہ بنا دیا کہ جو دنیا کے اندر میری رضا کی خاطر روزہ رکھتے رہے تو میں ان کے لیے اعزاز کے طور پر ایک دروازہ فکس کرتا ہوں، اور اسی دروازے سے صرف روزے دار جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یہ اعزاز کی بات ہے۔ باب الریان، ریان اس کا معنی ہے سیرابی، تازگی، ہریالی، اس لیے کہ دنیا کے اندر روزے دار بھوک کو برداشت کرتے رہے، پیاس کو برداشت کرتے رہے، لہذا اعزاز کے طور پر دروازے کا نام بھی رکھ دیا سیرابی والا دروازہ۔ اس دروازے سے گزر کر جو داخل ہوگا اندر بہت زیادہ ہریالی ہے، بہت زیادہ سبزہ ہے، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، دیگر جنت کے اندر بھی ہوں گی، خاص طور پر یہاں پر بھی ہوں گی، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھتے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے، اپنی رضا کی خاطر ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ متفق علیہ حدیث ہے اور راوی حضرت سہل بن سعد ہیں۔